الحمد لله الخبير البصير شرع الوضوء وأمرنا بالتطهير والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے وضو کرتے وقت جو کسی عضو کو بھول جائیں۔ نماز کی مقبولیت کے لیے وضو شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور، یعنی وضو کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ انسان پر سہو اور نسیان طاری ہوتا رہتا ہے، اس لیے آج ہم ایسے شخص کے احکام بیان کر رہے ہیں جو وضو کرتے وقت کسی عضو کو دھونا بھول جائے۔ نمبر 1، چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پیروں کا ٹخنوں تک دھونا وضو کے لیے فرض ہے۔ جو وضو کرتے وقت ان فرض اعضاء میں سے کسی کو بھول جائے تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ اسے دھوئے بغیر اگر وہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جب اسے یاد آ جائے تو اس عضو کا دھونا ضروری ہے۔ اگر یاد آ جانے کے بعد اس عضو کے دھونے میں تاخیر سے کام لے گا تو اسے پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع، یعنی اچھی طرح وضو کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ اسباغ الوضوء یعنی اچھی طرح پورے طور پر وضو کرنا یہ ہے کہ تمام اعضاء تک اچھی طرح پانی پہنچایا جائے اور ان کے رگڑنے پر توجہ دی جائے۔ نمبر 2، تھوڑی دیر کے بعد جس کو بھولا ہوا وضو یاد آ جائے تو اسے دھو لے اور اپنے وضو کو پورا کر لے۔ اور اگر زیادہ دیر کے بعد یاد آئے، جب معتدل موسم میں اعضاء کا پانی خشک ہو گیا ہو، تو صرف بھولے ہوئے وضو کو لوٹائے گا اور اس کا وضو صحیح ہوگا۔ لیکن اس ناقص وضو سے اگر اس نے نماز پڑھ لی تھی تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور کوہنیوں تک ہاتھ کو دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو دو۔ نمبر 3، وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے اگر ان کے علاوہ کسی اور عضو کو دھونا کوئی بھول جائے، جیسے داڑھی کا خلال کرنا، تو اس کا وضو صحیح ہوگا، البتہ ایسا کرنا مستحب ہے۔ نمبر 4، وضو کر لینے کے بعد اگر کسی کو کسی متعین عضو کے دھونے کے بارے میں شک ہو جائے تو اسے اس شک پر توجہ نہیں دینی چاہیے، اور اگر وضو کے دوران شک ہو جائے تو یقین کو بنیاد بنائے، یعنی اس عضو کو دھو لے، پھر وضو کی ترتیب کی رعایت کرتے ہوئے باقی اعضاء کو دھو لے۔ آخر میں گزارش ہے کہ ہم کو پوری طرح وضو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے درجات بلند ہوں اور ہمارے گناہ اور لغزشیں معاف ہوں۔ ہمیں اپنی اولاد کو بھی وضو کے آداب اور فضائل سکھانا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والوں میں سے بنا دے، ہمارے لیے اجر عظیم مقدر فرما دے، اور اے کرم کرنے والے ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔